السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ. نور صاحب، بلوچستان میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے بہت مشکل حالات رہے. ویسے تو بلوچستان اور کے پی کے میں سچویشن انریسٹ پہ ہمیشہ ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے. جو نمبرز میرے پاس آ رہے ہیں مختلف دہشت گردوں کی کارروائیوں کے درمیان، لگ بھگ 40 افراد معصوم شہری اس میں شہید ہوئے ہیں. موسیٰ خیل، مستونگ، بولان، کلات، لسبیلا میں مطلب ان یوزول ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں کہ میرے لیے بھی بڑا دکھ کی بات بھی ہے اور میں حیران بھی ہوں کہ یار ایسا مطلب اس طرح بھی ہو سکتا ہے جہاں سیاسی حکومتیں ہوں اور حکومت کلیم کرے کہ ہماری ریٹ ہے. تو مطلب یہ بڑا حیران کن ہے. بہرحال حکومتوں کے جو ڈرامے ہیں وہ اپنی جگہ، مجھے ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید بہت 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 ذاتی تکلیف پہنچی اور میں شرمندہ محسوس کر رہا ہوں. بھائی اتفاق ایسا ہوا کہ میں جب فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تو کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے 3 مہینے جو ہے بلوچستان کے کوسٹل ایریا میں گزارنا پڑے، اور اس کے علاوہ میں باقی بہت، تم یہ سمجھو کہ میں پورا بلوچستان ہی گھومتا رہا. ادھر میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوتا تھا، کچھ میرے مسائل بھی تھے اور چیزوں کو ذرا جذباتی انداز میں بھی دیکھا کرتے تھے. تو میں جینولی یہ سمجھا کہ یار بلوچستان کے ساتھ ہم بطور پاکستان کی ریاست، ہماری حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے. یہ میرا ایمان تھا اور میں اس پر ڈٹا رہا. فائنلی جب میں 1975 میں جرنلزم میں آیا تو میں دوبارہ، مجھے جب بھی موقع ملتا میں یعنی پرنٹ میں کوئی بلوچستان کی سٹوری ہوتی میں وہاں پہنچ جاتا اور میرا یہی تھیم رہتا تھا. اور اس کی وجہ سے میرے لاہور میں بہت سارے لوگ، او یار آپ کو تو وہاں تو سب سردار ہوتے ہیں، اتنے پیسے جاتے ہیں، کوئی خرچ ہی نہیں ہونے دیتا وغیرہ وغیرہ. آخری مرتبہ جو ہے 2010 میں بہت زیادہ وہاں پہ حالات خراب ہوئے تو غلام محمد ہوتے تھے، وہ الزام تھا کہ جی سیکورٹی فورسز نے انہیں مار دیا ہے. تو وہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جی جو بھی پنجابی آئے گا اس کو بس داخلہ بند. میں کراچی میں تھا، ایک ٹیلی ویژن پہ تھا، میں لائیو پروگرام کر رہا تھا. میں نے ٹک کر دیکھا تو میں نے اپنے ساتھی، ان دنوں مشتاق منہاس ہوتے تھے جیسے آپ ہیں، میں نے کہا یار ہم کل کراچی جا رہے ہیں، اور سوری ہم کل بلوچستان جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں. نہیں جی تربت. میں نے کہا اسٹریٹ وہاں جانا. آپ یقین مانو ہمارے سارے ساتھی، میرے دوست وہاں پہ ہر جگہ، یار تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے. میں کہا نہیں یار جا کے سننی ہے ان کی بات. بہرحال میں اترا تربت میں شاندار چوک ہے، وہاں پہ جلوس تھا، وہاں پہ نعرہ لگ رہا تھا جو پارلیمان کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے. پارلیمان کا یار ہے، یہ ان کا بہت اچھا یعنی کہ معروف نعرہ ہے، جو پارلیمان کا یار. میں ادھر چلا گیا اور وہاں پہ وہ یہ کریمہ بلوچ مرحومہ بھی تھیں، ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں کچھ. میں نے کہا آپ ان سب کو لے کر پریس کلب آ جائیں. اس نے کہا کہ میں تو پنجابی اگر یعنی پیغمبر بھی ہو تو اس پر اعتبار نہیں کروں گی. میں نے کہا تم کس قسم کی بلوچ ہو، تمہیں پتہ نہیں، ایک تو میں بزرگ ہوں تمہارا. یہ کریمہ بلوچ نے آپ سے کہا؟ اس کو میں نے کہا ایک تو میں پردیسی ہوں، دوسرا میں کہوں. اچھا اس کے بعد اس کو یار دوستوں کو نہیں ارے بھائی یہ تو غوث فوکس زنجو صاحب ان کی بڑی عزت کرتے تھے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ہم باپ آئے بلوچستان، ٹھیک. سر تربت، گوادر اور کوئٹہ یونیورسٹی میں جا کے یہ کہتے رہے جی کہ آپ کو تو ISPR نے بھیجا ہمارا دل رکھنے کو. میں کہا نہیں یار بتاؤ اگر ایک لفظ بھی تمہارا کٹا تو. سر میں نے اپنی جان پر کھیل کر بہت سارے طاقتور قوتوں کو ناراض کیا. آج جب میں یہ خبر پڑھتا ہوں کہ جی ہائی ویز کے اوپر ناکے لگائے گئے، ناکے لگا کے، تو ان میں سے جو کوئٹہ فیصل آباد بس جا رہی ہے، پک اپ جا رہی ہے، اس میں شناختی کارڈ دے کر، او بھائی میرے یہ حقوق کی جنگ کہاں رہی؟ یہ تو نسلی جینوسائیڈ ہے، یہ تو نسلی قتل عام ہے یار. خدا کا واسطہ ہے جن لوگوں کی حقوق کی جنگ ہوتی ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے کاز کو سمجھیں، اس کو اپریسیٹ کریں. ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ جلوس کہاں نکلے؟ امریکہ میں نکلے، تو وہ جنگ بند ہوئی. امریکہ کی جنگ امریکی شہریوں نے بند کرائی. یس سر.
امریکی نوجوانوں نے اس وقت تک فوج میں بھرتی لازمی تھی. یار میری نسل کے لوگ جو ہم لاہور میں بیٹھ کر, یعنی میں لاہور میں پیدا ہوا, میرے والد وہاں پیدا ہوئے, میری والدہ وہاں پیدا ہوئی, میرے دادا کی قبر وہاں پہ ہے, میرے نانا نانی کی قبر وہاں پہ ہے. یار میں نے ہزاروں اپنے جاننے والوں کے, پڑھنے والوں کے, سننے والوں کے تانے سن کر میں نے کہا نہیں یار ان کی بات سننی چاہیے. آج میں کس منہ سے ڈیپینڈ کروں تم لوگوں کو؟ اور یہ سر روٹین بنتی یہ ظلم ہے. مطلب میرے شہر جلال پور پیروالا سے یہ کوئی نمبر 50 سے زیادہ ہو چکا ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر, جس طرح وہاں مزدوروں کو, اور وہ نہ وہاں جا کے نائیوں کا کام کرتے ہیں مختلف. وہ اس کے بارے میں سن لو, وہ کہتے ہیں جی یہ جو نائی ہوتے ہیں یہ مخبر ہوتے ہیں. یہ میں کیا بتاؤں. اور پھر کہاں ٹھیک ہے وہ ان کا اپنی انہوں نے تو میں نے وہ, اچھا ہمارے جو بلوچ ہیں نا, ان کے خاص طور پر مکران کے لوگ, ان کا سینس آف ہیومر ونڈرفل ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی بھی خطے کے لوگ اتنے زیادہ, اور اپنا خود مذاق اڑاتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ, کہتا جی میں نے ذرا اپنی داڑھی ایسے میں نے خود ٹرم کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اب نائی تو ڈر کے ہمارے چلے گئے 2010. اور میں کہ یار تم عظیم, تم آزادی چاہتے ہو. میں نے کہا آزادی جب نہیں تو پھر بال کس سے کٹوایا کرو, تو خود ہی اس طرح کے. اینی وے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بخدا اس سے آپ اپنے کیس کو کمزور کر رہے ہیں, ٹائم کی بھی کمی ہے, شرمندہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ یہ ساتھ ہی کہ نسلی یہ جو مرکزی حکومت ہے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, صوبائی حکومت کے ریٹ تو ہے نا سر, پریس کانفرنس کرنے جو. ہاں جی پریس کانفرنس کر لی نا. حکومتوں کا کام جو ہے وہ مذمتی بیان نہیں دینا ہوتا. اسٹیبلش یور ریٹ اینڈ ڈونٹ گیٹ کٹ, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ میں اور بات کر کے مجھے اپنی نوکری بچانا چاہتا ہوں. میں یہ ٹائی برقرار رکھتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب بڑی امیدوں سے آپ کو لایا گیا, تو آپ عوامی امیدوں پہ پورا اتریے خدا کے لیے. یہ مذمتی بیانات دینے سے باز آئیے. مذمتی بیان تو مجھے دینا چاہیے, عثمان کیمرہ مین کو دینا چاہیے, اسد پروڈیوسر, تسی آپ گورنمنٹ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, خدا کا واسطہ آپ ہمارے والے یار چھوڑ دو نا. پارلیمان پہ آتے ہیں ایک, اب میں دیکھیں نا وہ میں چاہتا ہوں, ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے میرے پاس. یہ جو سیشن بلایا گیا ہے, اچھا میں نے بڑا 3 دن جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیگ ورک کرو, میرے لیگ ورک کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جو سیشن بلایا گیا ہے سر, اس کے پیچھے کوئی قانون سازی بڑی ہونے والی ہے. اس کا مقصد جو تھا, یہ سیشن آج نیشنل اسمبلی کا ابھی میرے خیال میں چل رہا ہے, ختم نہیں ہوا, کل سے سینٹ کا شروع ہو جائے گا, اور میرے خیال میں جمعرات والے دن جوائنٹ سیشن ہے یا بدھ والے دن, اس کی بھی کنفرمیشن آ چکی ہے. ابھی تک تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا جوائنٹ سیشن کا. نہیں اطلاعات پکی ہیں سر. اطلاع میں اور جوائنٹ سیشن کے باقاعدہ سمن کرنے میں فرق ہوتا ہے. آگے فرمائیے. تو سمن ہو سکتا ہے نا جب خبریں اس حد تک گردش کر رہی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, اچھا تو کیا کرنا ہے جوائنٹ سیشن بلا کے؟ مجھے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو مختلف اطلاعات میں نے اکٹھی کی ہیں کہ کوئی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قانون سازی ہونے یہ 3 دنوں کے لیگ ورک میں آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ قانون سازی ہو رہی ہے. سر قانون سازی کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ کی کیسے ضرورت ہے؟ اللہ بھلا دیکھیں, یہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ بات پوچھیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے 2/3 اکثریت, جی وہ میری طاقتور ترین شہباز حکومت کے پاس نہیں ہے. تو جب وہ قانون سازی کرنی چاہیے تو 2/3 جب نہیں ہوتی تو پھر اسی لیے جوائنٹ سیشن کال کیا جائے گا. تو اس میں ہے کیسے؟ مولانا صاحب کو ساتھ ملا لیں گے. پھر کیسے ہو گئی؟ پوری ہو جائے گی نا سر. آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے جھک ماری ہے, وقت آیا کیا ہو جاتی ہے سر. آپ جتنی بھی آپ بونگی مار رہے ہیں اور دبا کے چھکا مار رہے ہیں. نہیں او بھائی میرے, جوائنٹ سیشن بلانے کا مقصد یہی ہے نا سر. آپ کو 2/3 اکثریت کیوں چاہیے قانون سازی کے لیے؟ آئینی ترمیم تو 2/3 کی طرف سے نہیں, تو آئینی ترمیم تو مشترکہ, یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اس کا نام ہے آئین پاکستان. بدقسمتی سے اس کو کوئی نہیں پڑھتا ہے. آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی میں الگ سے پاس ہو, اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہو تو پھر سینٹ میں پیش ہو,
اور پھر سینٹ سے الگ سے پاس. جب آپ کے پاس قومی اسمبلی میں نہیں ہو رہا تو آپ جوائنٹ سیشن میں کر لیجئے. سر جب آئین آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا ان میں ترمیم کرنے کی جوائنٹ پارلیمانٹری سٹنگ کے ذریعے, مجھے کلاس بتا دیں تو میں سن لوں. میں 1985 سے اس پارلیمان کو جو کور کر کے میرا خیال ہے میں اسی طرح کی چک مارتا تھا جو آپ نے ان 3 دنوں میں ماری. اچھا میں ایک یہاں بغیر نام کیے مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما جو لیگل ایکسپرٹ بھی مانے جاتے ہیں, انہوں نے بھی میری اس بات کو انڈورس کیا کہ یس لا کی ڈگری لینے میں, وہ تو میرے پاس بھی ہے, وہ آپ کے پاس بھی ہے, اور آئین کو سمجھنے میں اور آئین کا پارلیمان کے ذریعے اطلاق یا اس میں تبدیلی لانے کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس کوئی لا کی ڈگری نہیں ہے. میں جسٹ بیکاز آئی ہیو بین کورنگ نیشنل اسمبلی پروسیڈنگز اور پارلیمنٹری پروسیڈنگز, اور میں وہ کالم لکھا کرتا تھا پریس گیلری, ویو فرام دا پریس گیلری. سر لیٹس کنیکٹ دا ڈاٹس. جی کر لیجیے. زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات, جی پھر یہ دونوں دونوں جو ایوان ہیں ان کے سیشن کال کرنا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات, ایک چیز پنجابی میں گلی محلے میں کہتے ہیں دفعہ یرکانوے. او یار وہ تو کہتے ہیں یرکالو جی, وہ تو کچھ یہ یرکالوجی ہو رہی ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ہاں بہت دنوں سے دہائی مچائی جا رہی ہے کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ جو موجودہ حکومتی بندوبست ہے یہ ان کی وجہ سے قائم ہے. جیسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جن کا آپ قریب پہنچ گئے. جیسے جن کی طوطے میں جان نہیں ہوتی. ہاں, ٹھیک ہے صاحب, تو آپ طوطے کا ٹینٹوا دبا دو تو جن کلیپس ہو جاتا تھا, جو بچپن میں ہماری مائیں کہانی سناتی تھیں. تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اپنے سننے والوں کو یہ قائل کر دیا ہے کہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوئے یہ حکومت گئی, منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ آئیے جی 45 اور 47 کا حساب لیں, کیونکہ انہیں عورتوں کو عام کو ہوگا نہیں. بانی بھی کر چکے ہیں, بہت سارے دوست نہیں کہے, بانی بھی کہہ چکے ہیں, کہیں مجھے یاد پڑتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو خیر بہت جگہوں پہ کہہ چکے ہیں. سیاستدان تو کہتے ہیں, لیکن میں اپنے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے ساتھیوں یہ ملبہ پھر آپ نے ہمارے ساتھیوں پہ ڈال دیا. ہم نے بہرحال ہماری اکثریت یہ سوچ رہی ہے. تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی کوئی جگاڑ لگا کے تو یہ 2/3 اکثریت کے ذریعے قاضی صاحب کو, کہ وہ ہمارے بچپن میں وہ یعنی مداری ہمیں تماشے کیا کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اس نے بچے کی زبان کاٹی ہے. پھر کہتے تھے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھوا کے کہتے تھے کہ 2 منٹ کے لیے اپنے بچے, اب یہ زمین نہ چھوڑیے, مٹی نہ چھوڑنا, پیرا نہیں, ورنہ میرے جمہوریہ کو بہت تکلیف ہوگی. یہ دیکھیں زبان. اس کے بعد وہ نکال کے تو ایک منجن چورن بیچنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ زبان سے خون بھی گر رہا ہوتا تھا, جو بھی ڈرامہ ہوتا تھا. بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, سب سے پہلی بات میں یہ کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. نہیں, ریڈ مائی لپس. تجھے میرے 3 دن دی محنت ضائع کرتی. ریڈ مائی لپس. آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگین میں یہ کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیٹیگوریکلی حکومت کو کنوے کر چکے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم ہو بھی گئی اور نظر بظاہر میری ایکسٹینشن کے لیے ہو رہی ہوئی تو میرے والوں انکار سمجھو. تو پھر ہی حکومت, اگر آپ نے تو کیمرے کو دیکھ کے تم 2 باتیں انڈورس کر دی نا, تو پھر مجھے سمجھائیں نا کہ اتنی وہ جو ڈاٹس میں نے ملائے ہیں وہ اتنی تگو کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ. وہ آپ نے ملائے, مثلا کہ آپ نے اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ یار آئین میں ترمیم کے لیے میرے پاس 1 منٹ جلدی مکائیں تو ان جی مکالو پھر سمجھنے کی کوشش کرو. میں نے آپ کو ٹیکنیکلی بات بتائی کہ جوائنٹ سیشن بٹھا دیا انہوں نے, بٹھانے جا رہے ہیں. وہ بھائی جوائنٹ سیشن کے ذریعے آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. میں کیسے بتاؤں تمہیں؟ اگر جوائنٹ سیشن میں 2/3 پوری ہو جائے. او یار پھر وہی بات, آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار واضح طور پر آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ دونوں ہاؤسز الگ الگ پاس کریں گے. پلیز مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر دینے سے قاصر رہے نصرت جاوید. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یار, نہیں آپ اپنی جہالت کو میرے اوپر مت نازل کرو. میں کہہ رہا ہوں کوٹ دا آرٹیکل کہ اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل. نہ رک جاؤ آپ. یو کانٹ ڈو دس ٹو ناظرین.
میں نے آپ نے جو صحافتی منطق مجھے سکھایا ہے کہ عدنان ڈاٹس جوڑا کرو، تو میں ڈاٹس ملاتا ہوں. میں ڈاٹس میں وہ آئین کا آرٹیکل بھی تو کوٹ کروں گا جو مشترکہ. پڑھ کے آیا، چلو ٹھیک ہے، مجھے پڑھ کے آنا چاہیے. نکال لے، ابھی وقفے میں کہتے ہیں ڈھونڈ لے، یوں کر کے سرچ میں ڈال لیں. جوائنٹ سیشن میں نہیں ہو سر جوائنٹ سیشن تو حکومت نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے. ایک بریک لے لیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور نصرت صاحب کو بار بار میں کہتا رہا، لیکن مجھے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا پڑے گا. ان کے پاس ڈاٹس نہیں ملے. بھائی میرے تو یار for God's sake get out of the nonsensical behavior. You are now growing up یار. اللہ کا واسطہ بڑے ہو جاؤ. یہ میرے ہاتھ بدلے دیکھو. میں بلایا گیا، یہ کھودا پہاڑ ہے، اس میں سے جو برآمد کرنا تھا وہ کر لیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کر بھی لیا ہے انہوں نے. کیا؟ او بھائی صاحب، یہاں پہ الیکشن جو ہے نا، کس کے؟ لوکل گورنمنٹ، بلدیاتی گورنمنٹ، وہ فکس تھے 9 اکتوبر کو ہونا تھے. نہیں، اسلام آباد کے. اسلام آباد کے، صرف اسلام آباد کے. ہاں، اب الیکشن کمیشن نے اس کا شیڈول وغیرہ بھی جاری کر دیا تھا. نامینیشن پیپرز آج کل جمع ہو رہے ہیں. جی ہاں جی. اور یہ ورڈ کا عزت دا کھلا، وہ اس پہ تیار نہیں ہو رہے جناب. ابھی اسی کے ذریعے کرنا ہوتا ہے نا. اب کیسے، یعنی جگاڑ کیسے لگائیں، دھوکے بازی کیسے کریں، نوسر بازی کیسے کریں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ہڑا ہڑی میں اجلاس بلایا، سارے لگا ہاں جی آئینی ترمیم آ رہی ہے، آئندی ترمیم آ رہی ہے. اب پہاڑ کھود رہا ہے. اس میں سے یہ ہے جی کہ وہ روک کر تمام رولز پیش ہوا ہے. یہ اس میں لوکل باڈی کا ترمیم، علاقہ دارالحکومت اسلام آباد مقامی ایکٹ 215 میں مزید ترمیم کرنے کا بل. قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لایا جائے. وہ فی الفور زیر غور آیا اور منظور ہو گیا. منظور ہو گیا خود کے تو منظور بھی ہو گیا. اب اس کے تحت یہ ہے کہ کل سینٹ میں چلا جائے گا، کہ کل اوتھو بھی منظور ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اتنی ہی ہاڑا ہڑی میں. اب اس میں انہوں نے جگاڑ کیا نکالی ہے کہ یونین کونسلیں ہیں 125، 6 سے 9 انہوں نے کہا ہے کہ آبادی چونکہ بڑھ گئی ہے، اچانک دریافت ہوا کہ آج ہی اسلام آباد کی آبادی چونکہ بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا 125 جو یونین کونسلیں ہیں اس میں جو جنرل سیٹیں ہیں وہ 6 سے 9 کر دی جائیں. ٹھیک ہے. اور خواتین اور اقلیتوں کے لیے جو نشستیں مخصوص ہوتی ہیں وہ 2 کر دی جائیں. اچھا، اب چونکہ یہ نمبر بڑھ گئے، اب ڈیلیمیٹیشن ہوگی. اللہ خیر صلی اللہ. اور الیکشن مزید التوا کا چلاک تو ہے یہ گورنمنٹ والے، یہ تم مانے نا. ہر سیاستدان ان سے پہلے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کب ہوئے تھے آخری اسلام آباد کی لوکل باڈی؟ شیخ انصر کے زمانہ تھا بہت سر 2015 میں ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے صاحب. نواز شریف کا ٹائم. اس کے بعد فروری 2021 میں یہ ٹرم مکمل ہو گئی. تو وہ جو دوسرے جو جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، جنہیں نیا پاکستان بھی بنانا تھا، ان کی حکومت تھی نا فروری 2021 میں، اگر میں غلط نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ الیکشن ہم نے کروانا ہے، لیکن ہم نے پہلے ایک قانون منظور کر لوکل باڈیز کو. موسم اور یہ اے سی بند ہے سر آپ کا. بہت معافی چاہتا ہوں، یہ بھی بند کر دو یار. اینی وے 2021 میں انہوں نے کہا جی ہمیں ایک قانون بنانا ہے، اور اس قانون میں اسلام آباد کی جو یونین کونسل ہے وہ اتنی ہی طاقتور ہو جائے گی جیسے لندن کی. جیسے صادق خان میئر ہے اسی طرح اسلام آباد کا میئر ہوگا. پھر یہ ہوگا کہ وہ براہ راست منتخب ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کون. خیر وہ تو اچھی سوچ تھی نا سر. وہ عملی جامہ کیوں نہیں بنایا؟ پھر اس کے بعد آپ نے عدم اعتماد لیا، ختم ہو گئی بھائی. عدم اعتماد آتا ہے اپریل 2022. ہاں 1 سال بعد آ گیا نا. وہ میرے بھائی یار کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، کیوں لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ یہ ہو یا وہ ہو. دیکھیں دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. شہباز حکومت خائف ہے، اس لیے وہ ایسے بل. اور یار وہ تو نہیں تھے نا،
وہ تو اچھی امینڈمنٹس کرنا یار چاہتے تو تھے کیوں نہیں لائے؟ ٹو اسٹرینتھن دی لوکل باڈیز. یار تو یعنی تو کس نے روکا؟ فروری. ٹھیک ہے صحیح, یو آر رائٹ. یار آپ کی نیت نہیں ہوتی. یہاں کا جو ایم این اے ہے, ہاں وہ اس جماعت سے الیکٹ ہو یا اس سے, وہ کہے گا یہ جو گلی نالیاں ہیں نا, سارے فنڈ میرے پاس ہونے چاہیے. سی ڈی اے کی ساری اتھارٹی میرے پاس ہونی چاہیے. سی ڈی اے کو میں فون کروں, وہ میں نے ان کی جان جائے مجھ سے. تو یہ چاہتے نہیں لوکل باڈی, ہاں وہ اس جماعت میں ہوں اس جماعت میں ہوں. اب ان کا پرابلم ایک اور ہے, یہاں پہ لوگوں کی اکثریت کو یہ شک ہے, گما ہے, کچھ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ جی اسلام آباد کی تو تینوں قومی اسمبلی کی سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئی تھی. ہاں اس کا وہ تو خیر ابھی تو ان کو یہ خوف ہے. حالانکہ بھائی جب حکومت میں ہوں تو وہ پاگل ہی ہوگا کوئی, وہ کہیں گے یار کوئی حکومت والی یہ پارٹی تو بندے نہیں ووٹ دے, اور تو کہ ترقیاتی فنڈ وغیرہ اگر لینے ہیں تو حکومت سے ہی ملیں گے نا. ہیلو, ہاں ٹھیک ہے, ایک صحیح ہے. ایز سمپل جیسے کراچی میں وہ پیپلز پارٹی کے میئر ہیں, حافظ نعیم کی تمام تر کوششوں کاوشوں کے باوجود, کیونکہ لوگوں نے یہی سوچا کہ یار اچھا, حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھر کنٹرول میں تھی نا, یہاں تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جانی ہے پورا اسلام آباد میں. کیسے یہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں اس طرح کی امینڈمنٹس. بھائی میرے ایک سیدھی سی بات ہے, کتنا عرصہ یار کنزرویٹو پارٹی جو دشمن نمبر 1 ہے لیبر پارٹی کی یار, اس کے وزیر اعظم رہے, لیکن صادق خان آف لیبر پارٹی جو ہے وہ لندن کا میئر رہا میرے بھائی. تو اتنا بڑا جگرا کہاں سے لائیں شہباز شریف؟ نہیں تو پھر جمہوریت کی باتیں مت کرو نا, تھوڑی بہت ہی کرتے رہے, ڈرامے نہ لگائیں, یہ ڈرامے قوم کو دھوکے نہ دیں. دیکھیے جمہوریت بیسیکلی آپ کے ہاں نئی لیڈرشپ آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے ہاں ایک جینوئن لوکلائزڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. حلقہ چھوٹا ہے, مڈل کلاس کے لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے, اگرچہ اس کے لیے بھی میں آپ کی جگہ ہوں, میں کہوں کہ دیکھیں نا جی کراچی میں ہوا تھا نا, آئے تھے سارے ہی مڈل کلاس کے لوگ تھے, کوئی ناظم آباد گولی مار سے اٹھے تھے, عزیز آباد سے اٹھے تھے, آج کل کہاں ہوتے ہیں اور پھر کہاں منتقل ہو گئے. یہ بھی ایک دوسری یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری. لیکن اس سب کے باوجود طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ نے دیکھو نا, یہ کتنی شرم کی بات ہے, میں تمہیں قسمیاں کہہ رہا ہوں, ہفتے اور اتوار کے دن بہت سارے آج کل جو ایم این ایز کچھ وزراء وغیرہ, ایک وزیر بھی ان میں شامل تھا, وزیر کیا کہہ رہا ہوں, وزیر فیڈرل منسٹر, اچانک انہیں دریافت ہوا, اوے یار ایک صحافی ہوں دسی نصرت جوید, وہ ٹیلی فون کیا رہا کیوں رہا واقعی آئیں گی ترمیم ہو رہی ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ سیاسی پارٹیوں کا یہ عالم ہے. وہ آئین ترمیم میرے والا جو میں لیگ ورک کر رہا تھا اس حوالے سے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ایک فیڈرل منسٹر نے پوچھا, میں کہ جی یہ چیز تو آپ کو مجھے بتانی چاہیے. تسی میرے کو پوچھی جا رہے. پیپلز پارٹی کے 2 بڑے تکڑے ایم این ایز جو میری دانش میں مراد علی شاہ صاحب یا آصف صاحب کے بہت قریب ہوتے ہیں, کیونکہ آپ بل ان کے پاس ڈرافٹ نہیں ہوتا, تو پھر انہوں نے حکومت کرن دو جرا ڈرافٹ کر دینا. یہ جو بیٹھے ہیں یہ ایکٹرز ہیں, وہ جیسے ہم ڈراموں اور فلموں میں لیتے ہیں نا, بل ہوتا ہے کہیں اور ڈرافٹ. تو دین میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں, میں کیوں اپنے پھیپھڑوں کا زور لگا کے ان کی اچھائی یا برائی میں اپنا وقت ضائع کروں. دیکھو یہ تو ایسی مانے بات نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ جی بول لیں, بولیں 1 منٹ دے دو. عدنان بھائی مجھے ایک بات بتائیں خدا کے لیے, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ہر چیز میں انہیں نہ گھسیٹ دیا کریں. مجھ سے زیادہ ان کے سیاسی رول ثبوت آپ نے دیا کہ اس ملک کا کابینہ کا بندہ آپ کو فون کر کے پوچھ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے تو عدنان حیدر کی خبر کو آپ انڈورس کر رہے ہیں. نہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے ڈرافٹ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے یار, ہوتا یہ ہے کہ اپنے طور پر قیادت جو ہے بند کمروں میں مکمکا کر لیتی ہے, اور باقی سارے انگوٹھا باز, آئز ہیو اٹ, جو بھی پیش ہو گیا آ گیا. ویری رائٹ, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بھلے باعث سے شرمندگی ہو, لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں یار مقامی حکومت بن جائے, میں کہتا ہوں تمام سیٹیں اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ, فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے حامی جیت جائیں, تو
وہ سر اس کے لیے دل گردہ بڑا کرنا پڑتا ہے جو کہ نہیں ہے. کیا ان کا. فرق پڑے گا؟ نہیں ہے ان کا, یہ ایسے ہی ہیں. بھلے باعث شرمندگی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب آپ کو سلام ہے کہ آپ نے یہ امینڈمنٹ کر کے اپنا پردہ جو ہے وہ رکھنے کی بھرپور ناکام کوشش کی ہے. ایک بریک. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ سوری میں نے آپ سے اچک لیا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ کسی زمانے میں سیاسی کارکن وغیرہ یہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ جی ہم شرمندہ ہیں وغیرہ وغیرہ. آج میں آپ کے سامنے جی ہاتھ اٹھا کر میں بہت شرمندہ ہوں. ہمارے رپورٹر ہیں جی عثمان مغل صاحب, یہ پبلک کے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی کبھی اڈیالہ میں کوئی اہم گفتگو ہوتی ہے تو میں بد نصیب بجائے اس کے کہ میں اس کو خود بیان کروں, میں اس کو پنڈی سے بلواتا ہوں. اڈیالہ میں وہ سارا دن ذلیل و خوار ہو چکا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار آؤ اور مجھے بتاؤ. آج ان کو, عثمان مغل کو اور جیو کے شبیر ڈار, ان دونوں کو جو ہے جیل انتظامیہ نے نہیں جانے دیا اندر. ہمارے عثمان مغل کا گناہ یہ بتایا گیا کہ آخری مرتبہ جب وہ ہمارے شو میں آیا تھا, اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اس وقت آیا جب وہ, یاد ہے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پکڑے گئے تھے اکرم, تو وہ اس کے بعد میں نے کہا بھی ماحول کیا تھا. اس نے کہا جی کہ آج جیل کے حکام بہت ٹینس تھے. اچھا, اب یہ بڑی آبجیکٹیو رپورٹنگ ہے اور آن فیکٹس اس نے بات کی, اور فیکٹس کے علاوہ, اور اس میں وہ یہ کہ کسی پہ طنز نہیں. سیدھی سی بات ہے یار, آپ اگر اس جیل میں کام کرتے ہو, وہاں ملازم ہو, اور تم یہ دیکھتے ہو یار کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے لیول کا بندہ وہ عذاب میں آ گیا ہے, تو نیچرلی فیل یہی جاتی ہے کہ آپ نہیں کہ یار ذرا, تو آپ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو ایک حوالے سے تو وہ بیچارہ آپ کا دکھ بیان کر رہا ہے اور کوئی نیگیٹو بیان نہیں کر رہا, اور وہ نیگیٹو نہیں بیان کر رہا. ان کو جناب 2 سماعتیں سے پہلے ان کو, اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا جی, کچھ جیل کے لوگوں نے کہا کہ خبریں تو ہوتی رہتی ہیں, اب یہاں پہ بھی ایک اور ذلت ہے. تم نے یعنی عثمان کو کہا گیا, نصرت جاوید کے پروگرام میں یہ کہا کہ جی جیل ڈرے ہوئے ہیں. وہی کم از کم تیرے پہ الزام دے دیتے یار, تو جو سارا کچھ بڑا نیک آدمی ہے, یعنی سارے الزام نصرت جاوید پہ. خیر, اسی طرح وہ شبیر ڈار کے ساتھ جو ایشو ہوا ہوگا وہ مجھے پتہ نہیں ہے, وہ بھی اسی طرح لنکڈ ہے کہ وہ شاہ زیب کے شو میں بیٹھ کے اس نے بھی کچھ ایسی بات کی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ بخدا نہ میرے فرشتوں کو پتا کہ بھی شاہ زیب لے رہا ہے شبیر کو اپنے پروگرام میں, اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ شاہ زیب کے تو ان کے تو ہم لیگ میں ہی نہیں آتے بھائی, وہ ایک بڑے چینل کے بڑے اینکر ہیں, ہم بیچارے کیا بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال آج عثمان مغل کو بھی روک لیا گیا اور اس کو بھی. اب بانی صاحب تشریف لائے, ان کو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, مین وائل ان کو بتایا گیا کہ یہ تو انہوں نے عدالت کو صاف کہا, اور انہوں نے کہا جی یہ بڑی زیادتی ہے. انہوں نے کہا جی بیلنس رپورٹ نہیں, پھر انہوں نے کہا کہ جہاں جتنے لوگ بھی ہماری رپورٹنگ کوریج کرتے ہیں, دیکھیں ایگزیکٹ ان کے کوٹ کیا ہے کہ بیلنسڈ اور معتدل, اوتھینٹک. مثلا یہ کہ تعریف یہ نہیں کہ جی وہ میرا وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تو میں اس وقت تک نہیں. اب عدالت نے حکم دیا, جیل انتظامیہ نے کہا جی وہ چلے گئے, حالانکہ وہ باہر بیٹھے. تو سر اس نے اگر گناہ کیا ہے جیل والوں, میں ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, برائے مہربانی اس کو اپنا پروفیشنل کام کرنے دیجئے. اور آپ یقین مانیے میں ساری عمر صحافت کی نظر کرنے کے بعد جو ہے وہ واقعتاً بہت آبجیکٹیو رپورٹنگ کرتا ہے, اور خدا کے لیے اور وہ اتنے اگر آپ تھوڑا سا بھی نصرت جاوید کو جانتے ہوں گے تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ میں کسی بھی طرح سے بانی تحریک انصاف کا پروموٹر نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اڈیالہ میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اسے رپورٹ کرنا جی میرا فرض ہے, اس کا انالیسس کرنا میرا فرض ہے. خدا کے لیے ہمیں
اپنا فرض ادا کرنے دیجیے, آپ بھی کیجیے. ویسے- ایسے ٹینس ماحول نہیں، ہوتے نہیں، ہیں. ویسے تو دیکھیں نا، باقی یہ ہے کہ آپ سے فریاد ہی کر سکتے ہیں سر. اور آپ خود سوچئے کہ باقی تو اور کچھ جن پہ آپ کا حکم چل گیا وہ کس قدر سادہ صحافی ہوں گے. تو وہ صرف صحافت ہی کرتے ہیں دونوں, عثمان اور شبیر ڈار, تو ان کو صحافت یہ کرنے کہ باقی یہ کہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ اس میں آج پھر انہوں نے بڑی سخت ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ انہیں جان کو خطرہ ہے انہیں. ہاں, بانی. اور دوسرا کچھ ہوا تو پھر انہوں نے وہی پرانے نام اپنی دہرائے. وہی نام دہرایا. اور دوسرا وہ بیگم صاحبہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چوہے گرنا شروع ہو گئے ان کی. چوہوں کی شکایت کی ہے. بہرحال ان کا اس کا تدارک ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اب تھوڑا سا بانی اس بات کو بہت ہی زیادہ اب ریپیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں سیاست کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے انتہائی دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ کسی میں ایسی ہمت نہیں ہے کہ یوں نظر آئے کہ ان کو. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے, آج تک سزا بھگت رہی ہے قوم. ہاں ہاں ہاں, وہ کیسے ایک اور اس کے متعامل بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے, وہ رپورٹ ٹائم کرنا بھی کم ہے. ضروری انہوں نے تھا. خیر محسن نقوی صاحب پہ بھی گفتگو فرمائی ہے. کہ وہ یہ کر رہے ہیں سازش. انہوں نے وہ کرکٹ کی تباہی پر بات کی. دیکھیں آپ, یہ میرا موضوع نہیں ہے. یہ تو آپ کریں گے آپ, چلو ٹھیک ہے, بانی سیاست کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کرکٹ کو تو وہ سمجھتے ہیں نا, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ہاں نہیں, ہی از اے ونڈرفل پلیئر. وہ اتھارٹی ہے کرکٹ, ہی نوز ہز کرکٹ یار. وہ اتھارٹی ہے نا دنیا کرکٹ میں. بابا عمران's بیسک فیم ٹو دنیا آج بھی ان کی اتھارٹی کو مانتی ہے. بیسک کاز آف فیم از کہ ہی از اے لیجنڈری کرکٹر. there is no doubt about it. محسن نقوی کیونکہ چیئرمین پی سی بی ہیں, تو چیئرمین پی سی بی کی کیپیسٹی میں آف کورس انہوں نے جو باتیں بتا کی ہیں وہ بالکل فیکٹس ہیں. نمبرز ہوتے ہیں نا کہ نمبر میٹر کرتے ہیں. کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پہلی دفعہ پنڈی اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ, ٹیسٹ میچ بنگلہ دیش سے ہار جاتی ہے. اس سے پہلے 13 ٹیسٹ میچ ہوئے, 12 پاکستان جیتا, 1 ڈرا ہوا, اور کل پاکستان ہار گیا بنگلہ دیش سے پہلی دفعہ. ٹیسٹ 5 دنوں کا 5 دنوں کا ٹیسٹ پہلی دفعہ ہار گیا. اس کے بعد آپ ورلڈ کپ کھیلنے گئے تو آپ پہلی 4 ٹیموں میں نہیں آئے. T20 میں پاکستان کو T20 میں مطلب بڑا اچھا مقام حاصل ہے, ہمارے سٹیٹ, ہمارے نمبرز, ہمارا سٹرائک ریٹ, تو ہم آج 8 ٹیموں میں بھی نہیں ہیں. تو یہ سارا کس کی وجہ سے ہے؟ محسن نقوی صاحب جب سے بیٹھے ہیں. یار وہ تو کل پرسوں آیا ہے نا پی سی بی کے چیئرمین. یہ بھی تو اب زیادتی کر رہے ہو. پرسوں تو نہیں آئے. اچھا کب آئے؟ اب اس کو بھی 4-5 مہینے 5 مہینے 4-5 مہینوں 5 سے بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں, 5 سے 6 یار. یہ دیکھو 4-5 مہینوں میں ان کو تباہی کا ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا. 5 مہینوں میں 3 کرکٹ اسٹیڈیم نئے تعمیر کیے جا سکتے ہیں. اس وقت اس ملک کے اندر کرکٹ اسٹیڈیم کی ضرورت نہیں ہے. کرکٹ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس پہ محسن اسٹیڈیم ہوگا تو انفراسٹرکچر ہوگا نا. جو انفراسٹرکچر فزیکل ایگزسٹ کرتا ہے, اچھا بھائی آپ اس کو یوٹیلائز کر لیجئے. ملتان کا اسٹیڈیم کتنا اچھا اسٹیڈیم ہے, پر اس میں پیسے نہیں آئیں گے تو کام نہیں کرنا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کتنا اچھا اسٹیڈیم ہے, پیسے نہیں آنے بس انہوں رہن دیو. پنڈی کا اسٹیڈیم آپ کے پاس اویلیبل ہے, ڈومیسٹک اسٹرکچر پہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. محسن نقوی صاحب نے ان 5 مہینوں میں, آئی چیلنج ٹو محسن نقوی صاحب, کرکٹ کی جو بہتری ہوتی ہے جس پر عمران خان صاحب روتے ہیں, جو ڈومیسٹک لیول کی ہوتی ہے, اس پہ کوئی ایک کام کیا ہو, میں محسن نقوی صاحب سے معافی مانگوں گا. یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ میری یار میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے میرے بھی اچھے تعلقات ہیں. تمہارے اتنے نہیں ہیں میرے. چلو میرے بطور صحافی تو میرے کولیگ ہی ہوئے نا سر. اس سے پہلے وہ اونر ہے, کولیگ نہیں ہے. نہیں تو سوری موسم, میں تو کولیگ سمجھدا سی. نہیں, بٹ جو بھی ہے سر, میں تو فیکٹس رپورٹ کروں گا نا. میں تو فیکٹس رپورٹ کروں گا کہ آپ کو اگر چیئرمین پی سی بی لگایا ہے اور آپ آئے روز ہر مہینے یہ منتیں ترلے کرتے ہیں کہ لینی بھی ہے تو میرے تو وزارت داخلہ لے لو. انہوں نے نواز شریف کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ اللہ دواسطہ جی کہ بہت پریشر ہے آپ کے اوپر, تو آپ مجھ سے وزارت داخلہ لے لیں, یہ چیئرمین پی سی بی مجھے رہنے دیں. یہ پیغام بھیجا ہے, میں یہ غلط رپورٹ نہیں کر رہا, اور یہ میرے ذرائع کچے ذرائع نہیں, کہ نواز شریف کی منتیں کی جا رہی ہیں چیئرمین پی سی بی رہنے کے لیے. اس سے پہلے لگانا چاہ رہے ہیں میاں صاحب کسی اور کو لگانا چاہ رہے ہیں. لیکن یار پرسوں تو وہ لے کر گئے ہیں آصف علی زرداری کو ٹائم ختم مولانا فضل الرحمان کے پاس. میں نواز شریف کو پیغام بھجوایا, پی سی بی چیئرمین رہنے دیں, وزارت داخلہ مجھ سے لے لیں. نہیں, جب آصف بھائی کو لے گئے, بدترین چیئرمین پی سی بی ثابت ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں. بدترین چیئرمین پی سی بی 5 مہینوں میں
زیرو پرفارمنس ہے اور پاکستان کرکٹ ڈکلائن کی جانب ہے, تباہی کی جانب کاش ہے. میں کرکٹ کو سمجھتا تو میں فیکٹس کنفرم بولتے کر ہیں سکتا تھا. بھائی عدنان حیدر غلط بتا رہا ہے تو آپ عدنان حیدر کو چیلنج کر دیجئے. جو عمران خان نے کوٹ کیے نمبر وہی نمبر میں کوٹ کر رہا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.